بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جب کبھی انہیں ان کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم کو اس سے پہلے دیے گئے اور پہلے پھل سے ملتے جلتے۔ دوسرے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مومنین کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کو کس طرح پیدا فرمایا، اور کیا حور بھی اور انسانوں کی طرح ماں باپ اور مٹی سے پیدا کی گئی ہے یا کسی اور چیز سے، اور ایک حور کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن اور جمال عطا فرمایا ہے اور وہ کتنی حسین و جمیل ہے، اور جنت میں ہر انسان کو کتنی حوریں دی جائیں گی، اور جنت کی سب سے حسین و جمیل حور کون سی ہوگی اور اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ علامہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر حوروں کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو بیویاں ہوں گی وہ ان کی ہم عمر اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گی، اور جنت میں تمام جنتی اپنی جوانی کی حالت میں ہوں گے اور تمام حوریں بھی جوان ہوں گی، اور جنتی حوروں کے رخسار سیب کی طرح ہوں گے، ان کے دانت موتیوں کی لڑیوں کی طرح ہوں گے، تمام حوروں کے کمرے باریک ہوں گی، اور حوروں کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ جیسے سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہو۔ جب جنتی حور مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان ایک چمک ظاہر ہوگی۔ جنتی حور کا چہرہ اس قدر خوبصورت اور صاف اور شفاف ہوگا کہ جنتی آدمی اس کے چہرے میں اپنے چہرے کو اس طرح دیکھے گا جس طرح کہ انسان شیشے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی حور کو اس قدر حسین بنایا ہے کہ اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور اس حور کے حسن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرنے لگ جائے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس حور کے چہرے کے حسن کی وجہ سے جگمگا اٹھے۔ اور اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی اس طرح مان پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ اور اگر زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات حور کو دیکھ لیں تو تمام مخلوق اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، پھر چاہے وہ کافر یا مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ حور کا دوپٹہ جو حور کے سر پر ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنتی حور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید حسین و جمیل ہوتی چلی جائے گی اور اس کا حسن و جمال بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے جنتی حور کا عشق اپنے شوہر سے بڑھتا چلا جائے گا، اور جنت کی حور حمر اور ولادت اور حیض و نفاس سے پاک ہوگی، اور جنت کی حور پیشاب اور ہر طرح کی میل کچل سے پاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کو پاکیزہ، صاف اور شفاف پیدا فرمایا ہے۔ جنت کی حور نہ کبھی جوانی ختم ہوگی، نہ ہی اس کا لباس میلا ہوگا، نہ ہی اس کے حسن و جمال میں کمی واقع ہوگی۔ حور جنت میں اپنے نظر سے اپنے خاوند تک محدود رکھے گی، اپنے خاوند کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گی، اور اس کا خاوند بھی اپنی نظر کو اپنی بیوی تک محدود رکھے گا اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس آدمی کی بیوی اس کی چاہت اور محبت کی انتہا ہوگی۔ اگر جنتی آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھے گا تو اس کو خوش کر دے گی، اگر وہ حور کو کسی کا حکم دے گا تو اس کی فرما برداری کرے گی۔ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی وہ ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ اس سے پہلے ان کو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل حور کون سی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حوروں کو کس طرح پیدا فرمایا۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جنت کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت حور حور عین ہوگی، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جن کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا نے نہیں جنا ہوگا، بلکہ جنت میں جنتیوں کو جو حور عطا کی جائیں گی ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت زید بن ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حورین کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں پیدا فرمایا، بلکہ حورین کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 کستوری، نمبر 2 کافور، نمبر 3 زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے بارے میں دریافت فرمایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے، اور حوروں کے بال اور ابرو سیاہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر اس کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرماتا ہے اور اس پر باقی بدن کو تعمیر فرماتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے، اور ان کے سینے سے لے کر گردن تک اللہ تعالیٰ نے حور عین کو شعلوں کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے۔ اس کی گردن سے لے کر سر تک حور کو کافور سے بنایا ہے، اور حور کے جسم پہ گل لالہ جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسا چمک اڑاتا ہے جیسے کہ دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب حور عین سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جسم کی باریکی کی وجہ سے صاف نظر آتا ہے۔ حور عین کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چٹیاں ہیں، اور ان کی ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے خدمتگار ہوگی جو اس کی چوٹی کے ایک ایک کنارے کو اٹھانے والی ہوگی، اور حور یہ کہتی ہوگی یہ بدلہ ہے دوست کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ جنت میں جنتی حوروں کی تعداد کتنی ہے اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنی حوروں کو پیدا فرمایا ہے، اور جنت میں سب سے ادنا جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنا جنتی کے حصے میں 72 حوریں آئیں گی اور اس کو 80,000 خدام دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو جنتیوں کو دی جائیں گی وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی نے آنکھ سے دیکھا اور نہ ہی کسی نے سنا۔ جنت میں ہر جنتی کو حوریں تو ملیں گی، لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار جنتیوں کو ان کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو ہر روز صبح شام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ کے جلووں میں مست رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔